مکے پر قہر الہی نازل ہو رہا تھا۔ بچے اور بوڑھے سب کے سب چیخ اور چلا رہے تھے، رو رو کر اپنے معبودوں سے التجا کر رہے تھے۔ آج عربوں کی عید تھی اور آواز کو سن سن کر مرد اور بچے بیت الحرام کی طرف دوڑنے لگے۔ ان کے دیکھتے ہی آسمان رنگ لال کی سیاہی میں بدلنے لگا۔ پجاریوں نے تھوڑی بلند آواز سے کہا، رو، گڑ گڑاؤ، بتوں کے پجاریوں، خوب رو، بتوں سے اس بلا کو دور کرنے کے لیے دعا مانگو۔ رونے کی ایک عام آواز بلند ہوئی، لوگ چیخنے اور چلانے لگے، رو رو کر بتوں سے اس بلا سے بچے رہنے کی التجا کرنے لگے۔ ہوا نے اسے اٹھایا اور چھت سے نیچے گرا دیا۔ اس نے ایک خوفناک چیخ ماری، پر اس کی آواز چیخوں کی آواز میں گم ہو کر رہ گئی۔ لوگوں کی گھبراہٹ بڑھ رہی تھی، ان کے دل کانپ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ چیخ چیخ کر رونے لگے کہ مغرب کی اور سے ایک عجیب قسم کی روشنی اور چمک دیکھی۔ بوڑھا ایک چبوترے پر بیٹھ کر کہنے لگا، سب خاموش ہو جاؤ، ایسے خاموش کی میری کمزور آواز تم میں سے ہر آدمی سن سکے۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا یہ ویڈیو سیرت النبی پر ہے، اور آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے لگی، اس وقت شہر مکہ کے تمام قبیلوں کے ساتھ کس طرح کے عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ دوستو یقین کرے میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے یہ پہلو جو آج ہم اس ویڈیو میں اور آگے آنے والی ویڈیوز میں سنیں گے، اس سے بہت سے لوگ اب تک انجان ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ کون سے ایسے پہلو ہیں جو آپ اور میں نہیں جانتے؟ آئیے ہم سیرت النبی کی اس سیریز میں جانتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا بھائی محمد مزمل۔ آئیے اب ہم یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات گزر چکی تھی، ستارے جھلملا کر آسمان میں ڈوب رہے تھے، اجالا پھیلنے لگا تھا، دنیا کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا تھا، پتا پتا تر و تازہ ہو گیا تھا۔ دور تک پھیلے ہوئے ریگستان کی اوس سے بھیگی ہوئی سفید ریت بڑی پیاری لگ رہی تھی، لگتا تھا رات کا سمندر لہریں لے رہا ہے۔ ریگستان ہونے کی وجہ سے عرب میں زیادہ گرمی بھی پڑتی ہے، زہریلی ہوا یہاں چلتی ہے جو انسانوں کو دیکھتے دیکھتے زہر میں گھول کر مار ڈالتی ہے۔ سارے ملک میں ریت کے اتنے بڑے بڑے ٹیلے ہیں کہ میلوں ہریالی نظر نہیں آتی، ایک بھی نہر نہیں ہے۔ ریت کے ٹیلوں کی بھلبھلیا مسافروں کو اپنے دامن میں ایسا چھپا لیتی ہے کہ پھر ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر عرصے کے بعد پتہ بھی چلتا ہے تو صرف ان کی ہڈیوں کا، جو ریت کے نیچے دبی ہوئی اس وقت سامنے آتی ہے جب تیز ہوا ریت کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سیر کرنے والوں کو عرب کے اندرونی حصے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن یہی ریگستان جو دن میں دوزخ کا نمونہ ہوتا ہے، رات کو اچھا معلوم ہونے لگتا ہے اور صبح کے وقت اس کی روشنی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت تمام حجاز اور سارے عرب میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تمام عرب کا ہر قبیلے کا ہر آدمی بتوں اور ستاروں کا پجاری تھا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ بتوں اور ستاروں کو پوجتے ہوئے بھی حشر اور نشر اور بدلے کے دن کے قائل تھے۔ مردوں کو دفن کرتے تھے، قبروں میں اونٹوں کو اسی لیے ذبح کرتے تھے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ حشر کے دن اس اونٹ پر سوار ہو کر چلے جائیں گے۔ وہ توحید کے قائل تھے، خدا کو کائنات کا پیدا کرنے والا مانتے تھے، بتوں کو اللہ کے دربار میں شفاعت کرنے والا سمجھ کر ان کو پوجا کرتے تھے۔ صبح ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مسکراتا ہوا آسمان ایسا روشن ہو گیا تھا جیسے حسینہ مسکرانے لگے، اور مسکرانے سے اس کے چاند سے چہرے پر حسن کی لہریں دوڑ کر اس کے چہرے کو اتنا روشن کر دے کہ وہ حسن کا خزانہ بن جائے۔ اس وقت مکہ کے ایک کونے سے بہت ہی ہلکی ہلکی سریلی آواز پیدا ہوئی جو آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، اور بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھی کہ مکہ شہر کی گلی گلی، کوچے کوچے اور گھر گھر میں اس کی آواز سنی گئی۔ آج عربوں کی عید تھی، وہ بہت سویرے جاگ چکے تھے، اور آواز کو سن سن کر مرد اور بچے بیت الحرام کی طرف دوڑنے لگے۔ مکے کی گلی کوچوں میں ہلچل شروع ہو گئی، اور لوگوں کے گروہ تیزی سے لپکتے نظر آنے لگے۔ سریلی آواز ابھی تک بلند ہو رہی تھی، بڑی دل فریب آواز تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سریلا باجا بج رہا ہے۔ لوگ شہر کے چاروں اور سے تیزی کے ساتھ بیت الحرام کی اور دوڑ رہے تھے۔
وہ چمچماتے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پیلے پٹکے باندھے ہوئے تھے اور وہ عربی لباس میں تھے۔ بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ بیچ شہر میں واقع تھا۔ یہی وہ حرم شریف ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ مدتوں تک یہ ایک خدا کے ماننے والوں کی پناہ گاہ تھی، لیکن اب خانہ کعبہ بت پرستوں کے قبضے میں تھا۔ عرب بڑی تیزی سے دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی عمارت پتھر اور چونے سے بنائی گئی تھی، بڑی مضبوط اور شاندار عمارت، چاروں طرف اونچے اونچے شاندار دروازے تھے۔ خانہ کعبہ کے نیچے ایک کنواں تھا، کنویں کی من پتھر کی اور گھن کچھ چھوٹا تھا۔ یہی کنواں دنیا میں زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ کنویں کے من کے قریب قریب ادھر ادھر بڑے بڑے دو بت تھے۔ ان میں سے ایک بت کسی خوبصورت عورت کی مورتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پری کھڑی ہوئی مسکرا رہی ہو۔ اس بت کا نام نائلہ تھا۔ دوسرا بت ایک بھاری بھرکم انسان کی شکل کا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہلوان اپنے مقابلے کے آدمی کو چت کر کے خوش ہو رہا ہو۔ اس بت کا نام اصاف تھا۔ تمام عرب ان ہر دو بتوں کا احترام کرتے رہے اور ان کے سامنے آتے ہی سجدے میں گر جاتے رہے۔ باجا ابھی تک سریلی آواز سے بج رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے حرم شریف کے اندر بج رہا ہو۔ خانہ کعبہ کے تمام دروازے اب تک بند تھے۔ وجہ یہ تھی کہ عرب میں عام طور سے اور مکے میں خاص طور سے قریش کا قبیلہ ہی سردار مانا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش کے سردار جناب عبد المطلب تھے۔ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے صرف حمزہ، ابو طالب، ابو لہب اور عباس زندہ تھے، باقی مر چکے تھے۔ قبیلہ قریش نے ابو طالب کو اپنا سردار مان لیا تھا۔ ان کا اتنا رعب تھا کہ کسی کو ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بیت الحرم کی کنجی انہی کے پاس رہتی تھی۔ جب تک وہ دروازہ نہ کھلتے کوئی آدمی بیت اللہ میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ جب عرب کے تمام قبیلے آ چکے تو ابو طالب اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے۔ ابو طالب نے آتے ہی دروازہ کھولا، پہلے خود اندر گئے، پھر بھائی اور قبیلے کے دوسرے لوگ اندر گئے، پھر حرم پاک کے تمام دروازے کھول دیے گئے اور عرب کے تمام قبیلے گروہ کے گروہ اندر داخل ہو گئے۔ بیت الحرام کی عمارت اندر سے بہت شاندار تھی۔ اس کے ٹھیک بیچ میں بیت اللہ تھا اور بیت اللہ کے چاروں طرف کالے پردے لٹک رہے تھے۔ اوپر چھت پر ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا، بڑی خوفناک شکل کا، کالے پتھر کا بنا ہوا۔ اس کا نام ہبل تھا، جس کی پوجا ہر ایک کے لیے ضروری تھی۔ بیت الحرام میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے چہتے بتوں کی اور دوڑا۔ وہاں بت بھی سینکڑوں تھے، الگ الگ جگہوں پر وہ رکھے ہوئے تھے، عجیب عجیب شکلوں کے تھے، کالے، لال اور سفید۔ باجا ابھی تک بج رہا تھا، اب گھنٹے اور جھانجھ بھی بجنے لگے تھے۔ ہر بت پتھر کے چبوترے پر گڑا تھا اور ہر بت کے سامنے اس کا پجاری بیٹھا تھا۔ تمام بتوں کے سامنے بہت سے لوگ سجدوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ابو طالب، ابو لہب، حمزہ اور عباس خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر ہبل کے سامنے جا پڑے تھے۔ بت پرستی کا ایسا منظر شاید ہی کسی کی نظر سے گزرا ہو۔ ابھی یہ لوگ سجدے ہی میں پڑے ہوئے تھے کہ تیز ہوا کے جھونکے چلنے لگے۔ ہوائے ریت کے ذروں کو اٹھا اٹھا کر اڑانے لگی۔ اب سورج نکل کر کچھ اونچائی پر جا چکا تھا۔ دھوپ چاروں طرف پھیل گئی تھی، پر آج دھوپ میں وہ تیزی، وہ چمک اور وہ گرمی نہ تھی جو ہر دن ہوتی تھی، بلکہ روز سے بھی زیادہ دھوپ پھیکی پھیکی سی لگ رہی تھی۔ لوگوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور خاموش ہاتھوں کو باندھے کھڑے ہو گئے۔ ابھی یہ لوگ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ہوا میں اور تیزی آ گئی۔ سبھی نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان لال انگارا ہو رہا تھا، جیسے اس میں آگ لگ گئی ہو اور آگ کے شعلوں نے اسے لال بنا دیا ہو۔ لوگ حیرت اور ڈر سے آسمان کو دیکھنے لگے۔ ان کے دیکھتے ہی آسمان رنگ لال کی سیاہی میں بدلنے لگا، بالکل اس طرح جس طرح آگ کے بعد دھوئے کے غول ماحول کو اندھیرا بنا دیتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر عربوں کے حواس جاتے رہے اور وہ ایک بار پھر اپنے بتوں کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ سبھی گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے۔ پجاریوں نے تھوڑی بلند آواز سے کہا، رو، گڑ گڑاؤ، بتوں کے پجاریوں، خوب رو، بتوں سے اس بلا کو دور کرنے کے لیے دعا مانگو۔ رونے کی ایک عام آواز بلند ہوئی، لوگ چیخنے اور چلانے لگے،
رو رو کر بتوں سے اس بلا سے بچے رہنے کی التجائے کرنے لگے۔ ہوا اتنی تیز ہو گئی تھی کہ کھڑے ہوئے جھٹکا کھا کر گرنے لگے تھے۔ سورج جیسے چھپ گیا تھا، دن رات میں بدل چکا تھا، کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے ریت کے ڈھیر لا لا کر الٹ دیتے تھے۔ ابو طالب اور ان کے بھائی جو خانہ کعبہ کی چھت پر تھے چبوترے کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ ابو لہب نہ جانے ان سے کیسے الگ ہو گیا۔ ہوا نے اسے اٹھایا اور چھت سے نیچے گرا دیا۔ اس نے ایک خوفناک چیخ ماری، پر اس کی آواز چیخوں کی آواز میں گم ہو کر رہ گئی۔ مکے پر قہر الہی نازل ہو رہا تھا۔ بچے اور بوڑھے سب کے سب چیخ اور چلا رہے تھے، رو رو کر اپنے معبودوں سے التجا کر رہے تھے، پر ان کے معبود پتھر کے تھے، وہ کچھ سنتے ہی نہ تھے۔ لوگوں کی گھبراہٹ بڑھ رہی تھی، ان کے دل کانپ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ خدا کو ان کی آواز پر رحم آیا۔ تیز ہوا کے جھونکے کم ہونے لگے، اندھیرا چھٹنے لگا، اجالا بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہوا تھم گئی، غرد اور دھول چھٹ گئی، سورج چمکنے لگا، اربوں کی جان میں جان آئی اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابھی یہ لوگ کھڑے ہوئے ہی تھے کہ مغرب کی اور سے ایک عجیب قسم کی روشنی اور چمک دیکھی۔ لوگوں کی حیرانی بڑھ گئی، اس سے پہلے انہوں نے ایسی روشنی اور چمک کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی وہ حیران ہو ہی رہے تھے کہ ایک بوڑھے نے بلند آواز سے کہا، اے شریف اربو، تم نے اس روشنی اور چمک کو دیکھا، آؤ میں تمہیں بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ سب لوگ اس طرف دوڑ پڑے۔ بوڑھا ایک چبوترے پر بیٹھ کر کہنے لگا، سب خاموش ہو جاؤ، ایسے خاموش کی میری کمزور آواز تم میں سے ہر آدمی سن سکے۔ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوئے سب اس بوڑھے کو تکنے لگے۔ اس بیچ ابو طالب اور ان کے بھائی بھی خانہ کعبہ کی چھت سے اتر کر بوڑھے کے قریب آ کر کھڑے ہوئے۔ اس وقت بیت الحرام میں مرگھٹ جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر آدمی چپ چاپ کھڑا بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ ابو لہب جو خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے لڑک گیا تھا، اس کے پاؤں میں چوٹ آ گئی تھی۔ وہ بھی لنگڑاتا ہوا چل کر ابو طالب کے پاس آ کھڑا ہوا اور بوڑھے کی اور غور بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ دوستو، یہ بوڑھا آدمی کون ہے اور اس نے تمام عرب قبیلوں کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا پیشن گوئیاں کی، یہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا اور کیا آپ نے پہلے بھی کہیں یہ واقعہ سنا ہے یا نہیں، یہ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر واقعی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ دوستو، سیرت النبی کا یہ ہمارا پہلا ویڈیو ہے اور اس سیریز کے آگے جو واقعات آنے والے ہیں وہ انشاءاللہ بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ہوں گے۔ اسی لیے اس سیریز میں میرے ساتھ آگے بنے رہنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے، اسی لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ سیرت النبی کی سیریز کی طرح اس چینل پر حیات الصحابہ کی سیریز بھی ابھی جاری ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگی کے ایسے واقعات ہیں جس سے انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگی کے ایسے واقعات ہیں جس میں اگر ہم غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ راہ ہدایت پہ لانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ دوستو اللہ رب العزت نے اپنے نبی اور ان کے صحابہ کی زندگی میں ہدایت کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اسکرین پر آپ کو پلے لسٹ نظر آ رہی ہوں گی، آپ اس پر کلک کر کے حیات الصحابہ سیریز کے وہ تمام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک شیئر کرتے رہے اور اپنا اور اپنے ایمان کا خوب خیال رکھے۔ السلام علیکم۔